وعدے کے مطابق اپنا عنوان فقہ کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کر اس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 63 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کیا؟ یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کے ساتھ وابستہ رہے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ان سے رکے رہے۔ تو پھر جو لوگ ان کاموں کے ساتھ وابستہ رہے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، تو ان کو قرآن نے پھر متقی اور پرہیزگار کہا۔ تو ان متقی اور پرہیزگاروں کے اندر ایک نام ہے جنہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ اور آپ کی شان و عظمت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کی جگہ بھی مدینہ المنورہ ہے، یعنی مدینہ پاک کے اندر ہی پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 63 یا 73 سال کی عمر کے اندر آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر ہی وفات پائی۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کی شان و عظمت کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لولا مالک لذهب علم اہل الحجاز، کہ اگر مالک نہ ہوتے اہل حجاز میں تو علم ختم ہو جاتا۔ اب یہ اہل حجاز کیا ہے؟ یہ سعودی عرب کا پہلے جو نام تھا وہ حجاز مقدس تھا، یہ بعد میں اس نام کو چینج کر کے سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ یعنی اگر سعودی عرب کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، صحابہ کے بعد اگر حضرت امام مالک اس جگہ میں نہ ہوتے تو وہاں سے علم ختم ہو جاتا۔ اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مرتبہ حضرت امام مالک کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا ذکر العلماء ومالک النجم، کہ جس وقت علماء کا ذکر کیا جائے تو ان علماء کے اندر حضرت امام مالک کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کس قدر ہے، کہ جس طرح آسمان ہے، آسمان کے اوپر ستارے ہیں، بے شمار ستارے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ستارے وہ ہوتے ہیں جن کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کی لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت علماء کا ذکر کیا جائے تو ان علماء کے درمیان حضرت امام مالک زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی ایک اور کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب موطا امام مالک، اور اس کی شان و عظمت کو بھی حضرت امام شافعی یوں بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے نیچے صحیح تر کتاب موطا مالک ہے، یعنی اس سے زیادہ صحیح تر کتاب کوئی نہیں جو آسمان کے نیچے ہو۔ یعنی آپ کی کتاب بھی اس قدر شان و عظمت والی ہے۔ اور پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جن کو حدیث کے اندر بڑا مقام اور بڑا مرتبہ تھا۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا وقت سارا مدینہ المنورہ کے اندر گزارا، اور اس قدر مدینہ پاک کا ادب اور احترام کیا کہ قضائے حاجت کے لیے بھی اس دھرتی پر نہ جاتے بلکہ مدینہ پاک کے شہر سے باہر جا کے قضائے حاجت کیا کرتے تھے، اس قدر ادب و احترام۔ اور اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کے دور کے اندر خلیفہ وقت اپنے دور خلافت کے اندر ہارون رشید روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ المنورہ آیا۔ تو جس وقت وہ مدینہ المنورہ آیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور اگر آپ نوازش فرمائیں
تو میرے بیٹوں کو میرے گھر آ کر حدیث کی تعلیم دیا کرے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو جس وقت ہارون رشید نے یہ بات کی نا، تو حضرت امام مالک نے اس کی طرف نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ خلیفہ وقت وہ چیز جس کا مقام اور مرتبہ، جس کو رفعت اور بلندی خالق کائنات نے عطا کی ہو، تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو کہ دنیا علم کے پاس جاتی ہے، علم دنیا کے پاس نہیں جاتا۔ دنیا علم کے پاس آتی ہے، علم دنیا کے پاس نہیں جاتا۔ وہ سادہ سی مثال ہے نا، پانی لینا ہو تو کنویں کے پاس بندہ جاتا ہے، کنواں کسی کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جو علم ہے یہ دنیا کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اس کو حاصل کرنے والی دنیا علم کے پاس آتی ہے۔ تو پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات خلیفہ وقت کو سمجھ آ گئی، اور سمجھ آ گئی تو پھر کہنے لگا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے فضول بات ہو گئی، اور اس پر پردہ ڈالیے، یعنی یوں پردہ ڈالیے جس طرح ہم سے کوئی غلط بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ادھر مٹی پاؤ جی، انہیں چھڈو، اس گل میں چھوڑو۔ اسی طرح وہ بھی کہنے لگا کہ اس بات پر پردہ ڈالیے، تو آپ نے پردہ ڈالا۔ تو پھر اس کے بعد وہ خلیفہ وقت ہارون رشید اپنے بیٹوں کو حدیث کی تعلیم دلوانے کے لیے حضرت امام مالک کے گھر بھیجا کرتا تھا۔ لیکن وہ کس قدر عظیم بادشاہ تھے کہ اپنے بیٹوں کو حدیث کا علم حاصل کروا رہے ہیں۔ کیا بات ہے ان بادشاہوں کی، بڑا اچھا یہ بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید۔ تو اگلی بات بڑی اہم سننے والی، تو جس وقت خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس وقت تک اس کے بچوں کو سبق نہ پڑھاتے جب تک باقی پڑھنے والے بچے آ نہ جاتے، اس وقت سبق نہ دیتے جب تک جو باقی پڑھنے والے بچے ہیں وہ آ نہ جاتے۔ جب وہ سارے بچے آ جاتے، ان تمام بچوں کو ایک صف میں بٹھاتے، برابر بٹھاتے، اور برابر ہی تمام کو سبق پڑھاتے۔ اب یہاں سے ایک یہ بات بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، یہ کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، میں تو یہ بھی کہوں گا مساجد اور مدارس کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی لینڈ لارڈ ہو، اگر کوئی امیر زادہ ہو، اس کے لیے پڑھنے کا کچھ اور انتظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا صدر ہو تو اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جو محلے کے مظلوم اور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا کچھ اور طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام مالک کی یہ بات بتا رہی ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ جب سرکار نے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جناب درمیان سے بات کرنے والے کہ اس کا شان زیادہ ہے، یہ زیادہ مقام والا ہے، یہ زیادہ مرتبے والا ہے۔ چاہے کوئی راجہ ہے، چاہے کوئی جس ذات کے ساتھ بھی وہ تعلق رکھتا ہے تو سب اشرف المخلوقات۔ یہ تو نہیں کہا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ اشرف ہے، یا جس کے پاس تھوڑے ہوں گے وہ اشرف ہے، بلکہ سارے ہی کیا ہیں؟ اشرف ہیں۔ تو حضرت امام مالک یہ بات بتا رہی ہے کہ تمام کو برابر رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کس قدر برابری کا حکم دیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے رکھ رہا ہوں کہ جس وقت 3 لوگ ہیں جن میں سرکار بھی ہیں اور 2 حضور کے صحابہ ہیں، ایک سواری ہے اور اس پر باری باری سوار ہوتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت تاجدار مدینہ نبی کریم علیہ السلام کی باری مکمل ہوئی تو اپنے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ اب تم سواری پر بیٹھو اور میں اس سواری کی مہار کو پکڑوں گا۔ یعنی مدینے کا تاجدار ہے، غلام ہے، صاحب صحابی ہیں، ان کو بھی اسی طرح سواری پر بٹھایا جس طرح خود بیٹھے۔ اور اس کے بعد آؤ سنتے جائیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر مدینہ پاک کا ادب کس قدر ہے، مدینہ پاک کا ادب کس قدر کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت امام مالک کے دروازے پر خوبصورت گھوڑے اور خوبصورت خچر بندھے ہوئے دیکھے، خوبصورت گھوڑے اور خوبصورت خچر۔
اور میں نے حضرت امام مالک کو کہا کہ اس سے زیادہ بھی کسی کے پاس خوبصورت گھوڑے یا خوبصورت خچر ہوں گے؟ تو جس وقت حضرت امام مالک نے حضرت امام شافعی کی یہ بات سنی تھا تو کہنے لگے کہ یہ سارے گھوڑے اور یہ سارے خچر میں تمہیں بطور تحفہ دیتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اگلی بات بڑی سننے والی ہے، بطور تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں، قبول فرمائیں۔ تو حضرت امام شافعی کہنے لگے کہ ان میں سے ایک سواری آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں۔ اب جو حضرت امام مالک نے بات کی وہ سنیے گا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ اے امام شافعی، مجھے اس رب سے حیا آتی ہے، مجھے اس رب سے حیا آتی ہے کہ جس جگہ پر میں رہتا ہوں اس جگہ کے اندر، یعنی یہ مدینہ طیبہ ہے، اور اس زمین پر رب کے محبوب کی قبر انور ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری سواری اس زمین کو روندے، میری سواری اس زمین کو روندے۔ آپ نے 73 سال کی تقریباً عمر مدینہ پاک کے اندر گزاری، لیکن کبھی بھی سواری پر سوار نہ ہوئے۔ کسی نے تو وہ کیا کہا، عرب شریف تو صدقے جائیے، وہ جتھے بکریاں یار چرائیاں، وہ قدم قدم تے بوسے دئیے جتھے تلیاں یار نے لائیاں۔ یہ تو حضرت امام مالک ہیں، وہ ایک امام عاشقاں بھی ہیں، جن کی جو ہمارے عشق و محبت کے امام ہیں، جن کو احمد رضا کہتے ہیں۔ وہ جس وقت مدینہ پاک کے صحرا سے گزرے تو پاؤں کے اندر جوتا تو نہیں تھا، ادب کی وجہ سے کانٹا لگا مدینہ پاک کے صحرا کا، جب کانٹا لگا تو کانٹے کو نکالا، نکال کر چوما، آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگا کر کہنے لگے، خالص صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اے مدینہ پاک کے صحرا کے کانٹے تو میرے پاؤں میں کیوں لگتا ہے؟ اگر لگنا ہے تو میرے اس دل میں لگ، میرے سینے میں لگ، کیونکہ تو میرے نبی کی نگری کا کانٹا ہے۔ کس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا ادب۔ یہ پچھلے دنوں یہ بات سننے کو آئی کہ وہ گاڑیاں لوگ لے کر آ گئے، ہر بندہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے، لیکن عشق والوں کی کوئی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کردہ ہے اپنی مردی تے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، وہ جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کر بلا ویکھدا، یعنی کعبہ کربلا بھی نہیں دیکھتا۔ یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، ان کو یہ بات محسوس، باقی وہ مسجد والا حصہ نہیں تھا جہاں پر وہ گاڑیاں لے کر، لیکن ادب، عشق جو محبت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ 73 سال کی عمر حضرت امام مالک نے مدینہ پاک میں گزار دی، لیکن سواری پر سوار نہ ہوئے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام مالک نے حضور کے شہر کا کس قدر ادب کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت امام مالک نے سرکار کے فرمان کا کس قدر ادب کیا، کس قدر سرکار کے فرمان کا ادب کیا۔ جس وقت آپ سے کوئی حدیث رسول پڑھنے کے لیے آتا، حدیث رسول پڑھنے کے لیے آتا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے تازہ غسل فرماتے۔ کس لیے؟ سرکار کا فرمان بیان کرنا ہے، سرکار کا فرمان بیان کرنا ہے، اس کے ادب کے لیے پہلے تازہ غسل فرماتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، مسند سجواتے، اور اس کے اوپر ہیبت اور وقار سے بیٹھتے، تو پھر کہتے کہ سنو مجھ سے میرے محبوب کی باتیں، سنو مجھ سے میرے نبی کے فرمان، تو پھر حدیث رسول بیان کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالک کے پاس پڑھ رہے تھے، ایک بچھو آیا، بچھو، اس نے حضرت امام مالک کو حدیث پڑھاتے ہوئے 16 ڈنگ مارے، 16 بار ڈسا، لیکن حضرت امام مالک نے پہلو بھی تبدیل نہ کیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس قدر شدت کی تکلیف، لیکن حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، پہلو تک نہ بدلا، کلاس ختم ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک عرض کرنے لگے، حضور جس وقت آپ حدیث رسول پڑھا رہے تھے 16 بار آپ کو بچھو نے ڈسا، ڈنگ مارا، آپ نے پہلو تک تبدیل نہ کیا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام مالک نے جو بات کہی،
اپنے ذہن پر ذرا لکھ لیجئے، آپ نے فرمایا میں یہ 16 بار بچھو کا ڈنگ مارنا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں سرکار کا فرمان پڑھا رہا ہوں اور میری کروٹ بدلے اور سرکار کے فرمان میں خلل آ جائے۔ میں سرکار کی حدیث پڑھا رہا ہوں اور میرے پہلو تبدیل کرنے سے سرکار کے فرمان کے اندر خلل پیدا ہو جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ کس قدر سرکار کے فرمان کا ادب کیا۔ اگر حضور کے شہر کی اس قدر حضرت امام مالک میں محبت ہے، اگر حضور کے فرمان کی اس قدر حضرت امام مالک میں محبت ہے، تو جس کا شہر ہے، جس کا فرمان ہے، اس ہستی کی محبت کس قدر حضرت امام مالک کے دل میں ہوگی؟ وہ نبیوں کے سردار کا پیار کس قدر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں ہوگا؟ آؤ نہ ذرا وہ بات بھی کریں۔ حضرت مصعب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم حضرت امام مالک کے سامنے سرکار کا ذکر کرتے، حضور کا ذکر کرتے، تو میں نے نعت میں بھی یہ بات پڑھی ہے نا کہ سرکار دے روضے دا دیدار نرالا ہے، سرکار دے روضے دا دیدار نرالا ہے، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاؤں۔ یعنی جو ایک بار حضور کی نگری میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے پھر وہ دن آئے کہ حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو کس قدر اب حضور کا ادب حضرت مصعب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم حضرت امام مالک کے سامنے سرکار کا ذکر کرتے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کمر جھک جاتی، حضور کا ذکر سن کر کمر جھک جاتی۔ حضرت امام مالک کی حضرت مصعب بن عبداللہ نے عرض کی، اے امام مالک جس وقت آپ سرکار کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی کمر سرکار کا فرمان سنتے ہوئے جھک جاتی ہے۔ جو حضرت امام مالک نے بات کی، آپ فرمانے لگے، اے مصعب بن عبداللہ جو میں دیکھتا ہوں جس وقت تم سرکار کا ذکر کرتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں، اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے، کبھی بھی یہ سوال نہ کرتے۔ وہ کسی نے کیا کہا، جنہ نہیں ڈٹھا اوتے کرن گلاں، اوتے جنہ ویکھ لیا اوتے بول دے نہیں، وہ جڑے راز حقیقت نو جان گئے اوتے راز حقیقت نو کھول دے نہیں۔ تو ایک اور پنجابی شاعر بولا، اس نے کیا کہا، تو میرا محبوب نے ڈٹھا، وہ جنو ویکھ کے چن شرماوے، کوئی ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جد مکھ تو نقاب ہٹاوے، وہ بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، وہ جے او چاوے سیر چمن دی تے پورا گلشن شیش نواوے، وہ جدو پاوے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے، وہ جدو کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے، وہ توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ، وہ جدی جھال نہ چھلی جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، تے کدرے نظر آوے کیوں؟ سرکار جا کوئی ہوئے تے نظر آوے۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خالق کائنات نے بڑا حسن دیا، لیکن جس وقت سرکار کے سامنے آئے تو کیا کہنے لگے، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالو، پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر یہ تاثیر تھی کہ جو بندہ ایک مرتبہ دیکھتا 3 ماہ تک اس کو بھوک نہ لگتی۔ اس پر بھی میاں صاحب نے بات کیوں کہا، 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنیانی، اور جنہ ساڈا ماہی عربی ڈٹھا وہ رجے نہیں تو ہی جہانی۔ جو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتا تھا اس کو تو 3 ماہ بھوک نہیں لگتی تھی، اور جنہوں نے ہمارے سرکار کے چہرے کو دیکھا ان کو ساری زندگی بھوک نہیں لگی، ان کو ساری زندگی بھوک نہیں لگی۔
یعنی آپ کو یہ بتانا تھا کہ کس قدر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن کے اندر حضور کے شہر کا ادب ہے، پھر کس قدر حضرت امام مالک کے اندر حضور کے فرمان کا ادب ہے، پھر کس قدر سرکار کے ساتھ محبت ہے۔